رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم و برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو امام الانبیاء، محبوب کبریا، روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا یہ بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو صلاۃ الجمعہ کے لیے ابتدائی مرحلے سے آداب جمعہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس رب واحد کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو عاشقان رسول اور عاشقان اولیاء میں سے بنایا۔ آئیے اس سے قبل کہ تلاوت کردہ آیت کریمہ پر کچھ لب کشائی کروں، ہم تمامی حضرات مل کر آقائے نامدار مدنی تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود شریف کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی ابویہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حول و قوت سے حرمین شریفین کی زیارت کے لیے حجاج کرام کا قافلہ روانہ ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے ماہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق حج بیت اللہ کریں گے اور زیارت روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہوں گے۔ تو یہ خانہ کعبہ کی حاضری کے تعلق سے اور بیت اللہ کے تعلق سے میں نے کچھ باتیں گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے گوشے گزار کیا ہے، اور میں نے گزشتہ صحبت میں آپ کے سامنے انبیاء علیہم الصلاۃ کا سفر بیت اللہ کی طرف کیوں ہوتا تھا، حالانکہ بیت المقدس بھی پھر بیت اللہ بھی دونوں تھے، لیکن وہاں پر اس میں فضیلتوں کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، باوجود اس کے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ مکۃ المکرمہ کا سفر کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ تقریباً 2425 سال تقریباً ہمارے ہو گئے، اور ہم نے مکہ مکرمہ کی فضیلت آپ کے سامنے رکھی ہے، اور آج میری کوشش یہ ہے کہ آپ حضرات کے سامنے کچھ بیت حرم کے قرب و جوار کے تعلق سے
اطلاعات معلومات آپ تک پہنچاؤں تاکہ آپ حضرات کے اندر ایک شوق اور ذوق پیدا ہو جائے۔ اور جتنے بھی احادیث مبارکہ فضائل کے طور پر بیان کیے گئے ہیں مکہ مکرمہ کے، وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اس دیار کی حاضری کے لیے ان کی امت آیا کرے، اور اسی لیے رب ذوالجلال نے بھی ارشاد فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کے پاس استطاعت نہیں ہے اس کے لیے تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، اور جس کے پاس استطاعت ہو جائے، جس کے پاس آسانیاں ہو جائے، جس کے پاس مال آ جائے، تو اس کے لیے پہلی فرصت میں کام یہ ہے کہ وہ حج بیت اللہ کرے۔ رب ذوالجلال کی منشا بھی یہی ہے کہ میرے بندے اس دیار کی حاضری کریں، اور آپ کو آج بتاؤں گا کہ انبیاء علیہم السلام کی بھی کشش حرم کعبہ سے کس قدر تھی، اور اس کی فضیلتیں بھی کیا ہیں۔ جو خانہ کعبہ کو جایا کرتے ہیں اور وہاں کی ایک ایک چیز کی فضیلت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی، اس کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ خانہ کعبہ کو دیکھنا ہر ایک کی مقدر کی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کرے کہ اللہ سب کا مقدر بنا دے۔ جس نے دیکھا ہے اس کو بار بار دیکھنے کی توفیق، اور جس نے نہیں دیکھا ہے اسے مرنے سے پہلے کم سے کم ایک مرتبہ تو وہاں کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ کو معلوم ہے کعبۃ اللہ کی زیارت کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وفی فضائل مکۃ لحسن البصر، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ارشاد فرماتے ہیں والنظر الى کعبۃ عبادہ، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نظر الى بیت اللہ ایمانا واحتسابا وتصدیقا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وحشر یوم القیامة من الآمنین۔ سنیے اپنی حدیث پاک کو، ما جاء فی نظر الى الکعبہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو دیکھنے والے کی تعریف بیان کی ہے، دیکھنے والے کے لیے کیا کیا فضیلتیں ملتی ہیں اس کو واضح فرمایا ہے۔ کعبۃ اللہ کے طرف دیکھنے کا اجر کیا ہے؟ صرف کعبۃ اللہ کو دیکھنے کا، عبادتیں نہیں، کوئی ذکر و اذکار نہیں، کوئی ہم پر عبادت کا مسئلہ نہیں ہے، درود پاک پڑھنے کا نہیں، کوئی ذکر نہیں ہے، صرف کعبۃ اللہ کو دیکھنے کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کے فضائل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے حالت ایمان میں ثواب کی نیت سے، جس شخص نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے یہ یقین رکھتے ہوئے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، کعبۃ اللہ پر نظر ڈالی تو اس کے گزشتہ اور آئندہ گناہوں کی بخشش کر دی جائے گی، اور قیامت کے دن اسے نجات پانے والوں میں اٹھایا جائے گا۔ صرف دیکھنے والے کی فضیلت ہے۔ کعبۃ اللہ کو جس نے دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبک، اس کے گناہ پہلے اور پچھلے، پہلے والے یا آگے والے، جو ماضی میں گزر چکے گناہ یا ہوں گے اس سے گناہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بخش دیے جائیں گے، اور اسے قیامت کے دن آمینین میں یعنی امن پانے والوں میں اٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ایسے ہی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے سمعت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یقول النظر الى کعبہ محض الایمان، ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے سنا کہ کعبۃ اللہ کی طرف دیکھنا بھی جوہر ایمان ہے، ایمان کا جوہر ہے، اصل ہے کعبۃ اللہ کی زیارت۔ آپ یہ جب سن کے رکھیں گے تبھی کعبۃ اللہ کے دیکھنے کا شوق پیدا ہو جائے گا آپ کے اندر، اور جو لوگ جا رہے ہیں ان کے اندر ایک اور مزید شوق پیدا ہوگا کہ وہاں میرا جانا کیا ہے، کیا دیکھ رہا ہوں میں، اور ایمان کی ایک علامت بھی ہے خانہ کعبہ کو دیکھنا۔ اور ارشاد فرماتے ہیں وان ابن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ قال من نظر الى کعبہ ایمانا وتصدیقا خرج من الخطایا کیوم ولدته امہ۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے ارشاد فرمایا
حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جس شخص نے کعبۃ اللہ کی طرف ایمان اور تصدیق کے ساتھ دیکھا تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو گیا جیسے اس کی ماں نے اس دن جس دن جنا تھا جیسے پاک تھا ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پاک کر دے گا۔ خانہ کعبہ کو دیکھنے والے کی تعریف بیان فرماتے ہیں۔ سمجھ گئے خانہ کعبہ کو دیکھنا کتنا فضیلت والا کام ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صرف دیکھتا رہے، دیکھتا رہے۔ پہلی نظر کا تو حال یہ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پہلی نظر پڑتے ہی وہ جو بھی دعا مانگے اس کی دعا مقبول ہو جاتی ہے۔ کیسی؟ جو بھی دعا مانگ جائز جو دعا بھی مانگی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نہیں مانگیں گے اس خانہ کعبہ کو دیکھنے کو؟ ہماری نظریں منتظر ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہماری آنکھیں پیاسی ہیں کہ نہیں ہے نا؟ ارادہ رکھیں پکا، ایمان کے ساتھ مضبوط ارادہ کریں، عزم مصمم کریں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ہی اللہ سہولت کرے گا میں خانہ کعبہ کی زیارت کروں گا۔ تمنا کرو، پیسے ضروری نہیں ہے کہ پیسے ہمارے پاس جو ہے وہ جمع ہوں گے ہی نہیں، میں نہیں جا سکتا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بلانے کا کہ اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے آپ کو تمام ذرائع اللہ تعالیٰ انتظام کر دیتا ہے، ذرائع بنا دیتا ہے پروردگار عالم۔ اب یہ خانہ کعبہ کا مسئلہ ہو گیا کہ اس کو دیکھنے کا مسئلہ کیا ہے۔ اب اس میں لگا ہوا ایک پتھر ہے، خانہ کعبہ کے دیواروں میں لگا ہوا ایک پتھر ہے جس کا نام حجر مانے پتھر ہے، اسود مانے کالا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا ارشاد فرمایا، سماعت کیجئے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل الحجر الاسود من الجنہ وهو اشد بیاض من اللبن فسودته خطایا بنی آدم۔ سن لیا آپ نے یہ حدیث پاک کو؟ حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے تعلق سے ارشاد فرمایا۔ حجر اسود کو بعض نے دیکھا، بعض نے نہیں دیکھا، بعض نے چوما، بعض نے نہیں چوما۔ اس کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود جنت سے اترا ہوا ایک پتھر ہے۔ کہاں سے اترا یہ؟ اور یہ پتھر کیا ہے؟ جنتی پتھر ہے۔ اور یہ جب اترا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ کیا تھا وہ؟ دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ پھر انسانوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا، انسانوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا، یعنی کالا کر دیا، گنہگار چھوتے رہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حجر اسود کا نام یہ ہے کہ جب گنہگار بندہ اسے ہاتھ لگاتا ہے اس کے گناہوں کو وہ اخذ کر لیتا ہے، اس کے گناہوں کو وہ چوس لیتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے حجر اسود کو چھویا گویا کہ وہ بھی ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ایک پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، ویسے حجر اسود کو چومنے والا، چھونے والا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آگے ایک حدیث پاک اور سماعت فرمائیے حجر اسود کے تعلق سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال الحجر الاسود من الجنہ۔ حجر اسود کیا ہے؟ جنتی پتھر ہے۔ اور ارشاد فرمایا وعن عبداللہ بن عمر ان جبریل هو الذي نزل عليه بالحجر من الجنة وأنه وضعه حيث رأيتم وأنكم لا تضالوا بخير ما دام بين ظهركم فتمسكوا به ما استطعتم فإنه يوشك أن يجيع فيرجع به من حيث جاء به۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے جس کے پاس سہولتیں بھی ہیں وہ نہیں جا پا رہا ہے، یا جانے کی امید ہی نہیں ہے، جانے کی تمنا ہی نہیں ہے۔ آپ سماعت کر لیں کہ حدیث پاک سننے کے بعد ہمارے اندر یہ کشش پیدا ہونا چاہیے کہ ہم خانہ کعبہ کی زیارت کریں اور حجر اسود کو یا تو چومیں یا تو پھر استلام کر لیں۔ ارشاد فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جبریل امین علیہ السلام اس پتھر کو جنت سے لائے ہیں اور اسے اس جگہ رکھا جہاں اسے اب آپ دیکھ رہے ہیں، جہاں اب ہے وہاں جبریل امین علیہ السلام نے پہلے نصب کیا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ اس کو نصب فرمایا۔ لہذا تم لوگ جس قدر ہو سکے اس سے فائدہ حاصل کرو۔ کس سے؟
حجر اسود سے۔ فرمایا بے شک جب تک یہ پتھر تم میں موجود ہے سو تم اس سے خیر و برکت حاصل کرتے رہو جس قدر بھی ممکن ہو سکے۔ ان قریب یہ جہاں جنت سے آیا تھا وہیں لوٹ جائے گا۔ یہ جنتی پتھر پھر اٹھا لیا جائے گا، اور خانہ کعبہ کا مسئلہ بھی وہی ہے، خانہ کعبہ بھی اٹھا لیا جائے گا۔ جتنا ہو سکے جلد سے جلد جائیں، وہاں کی زیارت کریں۔ اللہ نے اگر آپ کو سہولتیں فراہم کی ہیں تو وہاں کی زیارتیں کریں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے تعلق سے ارشاد فرمایا، حجر اسود کا ہمارے پاس کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، وہاں کی ایک ایک چیز کا مقام ہے، ایک ایک چیز کو رب ذوالجلال نے وہاں پر نعمت کے طور پر رکھا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں کسی نبی کی اب بات کرنے نہیں جا رہا ہوں، کسی ولی کی بات کرنے یا کسی صحابی کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ایک جنتی پتھر کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لهذا الحجر حجر لسانا وشفتين يشهد لمن استلمه يوم القيامة بحق، اور کما قال علیہ السلام۔ اب اس کو سماعت فرمائے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حجر اسود کی وہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن زبان عطا فرمائے گا، اس کے دو ہونٹ ہوں گے۔ کس کو؟ حجر اسود کو، جنتی پتھر کو زبان بھی ہوگی اور جب زبان کے ساتھ دو ہونٹ بھی ہوں گے، جن سے یہ قیامت کے دن ان لوگوں کے بارے میں گواہی دے گا جنہوں نے اسے حق سمجھ کر اس کا استعلام کیا تھا، یعنی اسے چوما ہوگا یا اس کے ہاتھ اٹھا کر اس کو چوما ہوگا یا بوسہ دیا ہوگا۔ سمجھ گئے آپ؟ ایک اور آپ کو جو آپ بتانے جا رہا ہوں حجر اسود کے تعلق سے، اسے سماعت کریں اور اللہ سے دعا کریں رب ذوالجلال ہمیں اسے چومنے کی اور اسے ہاتھ لگانے کی۔ اب تو حالت یہ ہے کہ اب ہاتھ نہیں لگا سکتے، جا کے ڈائریکٹ چوم نہیں سکتے، کم سے کم استلام تو کر سکتے ہی ہیں، لیکن سماعت کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فعوذ فانما یفاوض ید الرحمن۔ ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے حجر اسود کو مس کیا یعنی چھوا تو بے شک اس نے اللہ تعالیٰ کے دست اقدس کو چھوا۔ یہ حجر اسود ہے، یہ پتھر ہے، جنتی پتھر ہے جو خانہ کعبہ سے لگا ہوا ہے۔ فرمایا، کس نے فرمایا؟ کس نے فرمایا؟ نہیں بولے آپ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ راوی تو صحابی ہے، راوی جو ہے وہ صحابی، لیکن فرمان کس کا ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آقا کا فرمان تو خدا کا فرمان ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے حجر اسود کو ہاتھ لگایا، جس کو ہاتھ لگانا، ٹچ کرنا، مس کے معنی ٹچ کرنا ہوا، ارشاد فرماتے جس نے مس کیا حجر اسود کو، گویا کہ اس نے حجر اسود کو چھوتے وقت یہ تصور کرے ایمان اور یقین کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ، کہ ایسا نہیں کہ وہ حجر اسود کو چھو رہا ہے، بلکہ ارشاد فرمایا حجر اسود کو چھونے والا اللہ کے دست قدرت کو چھوا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ اور دوسرے راویوں نے بھی اس کی تائید فرمائی ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ حجر اسود کا یہ مقام ہے، خانہ کعبہ کا مقام سمجھ لیا آپ نے، اور حجر اسود کا یہ مقام ہے۔ اچھا، رکن یمانی اور مقام ابراہیم، اس میں حجر اسود کو خانہ کعبہ کی حاضری دینے والے کتنے افراد ہیں؟ اس میں کتنے لوگوں نے زیارتیں کی ہیں؟ ایک، الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ، اللہ کرے سب کے ہاتھ اڑ جائیں، اللہ تعالیٰ سب کے ہاتھ اٹھا دے اور سب کی حاضری اللہ تعالیٰ نصیب کر دے وہاں پر۔ اب سماعت کیجئے، یہ ہے رکن یمانی، ایک ہے رکن اسود اور ایک ہے رکن یمانی۔ سمجھ گئے رکن یمانی کو؟ اب سماعت کیجئے، رکن یمانی کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں اور رکن مقام ابراہیم کے تعلق سے ارشاد فرمایا، ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الرکن والمقام یاقوتان من یاقوت الجنہ تمسہ اللہ نورہما ولو لم یتمس نورہما لأضاءتها
ما بین المشرق والمغرب او کما قال علیہ السلام۔ ارشاد فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کس کے تعلق سے؟ اسی رکن یمانی کے تعلق سے، اور مقام ابراہیم۔ رکن یمانی یہ خانہ کعبہ کا ایک کونا ہے، حجر اسود کا ایک کونا ہے، اور ایک مقام رکن یمانی کا ایک ہے۔ یہ دونوں کے درمیان یہ جو مقام ہے، اس کا بھی میں اس کی بات بتاتا ہوں میں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اس کے درمیان کیا ہے؟ رکن اسود ہے، رکن یمانی ہے۔ اسے بھی بوسہ دیا جاتا ہے، اسے تو بوسہ دیتے ہی ہیں سب۔ رکن یمانی کو بعض دیتے ہیں، بعض نہیں بھی دیتے۔ رکن یمانی کو بھی بوسہ دیا کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور رکن یمانی کو بھی بوسہ دیا کرتے تھے۔ اور رکن یمانی کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں رکن ہے، وہ ایک پلر ہے رکن یمانی۔ اور مقام ابراہیم کے ارشاد کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ یہ فرماتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، رکن یمانی اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے دو یاقوت ہیں۔ جنتی یاقوت پتھر ہے نا، جنتی پتھر جو یاقوت ہے نا، یہ جو دنیا میں یاقوت پتھر ہے وہ دنیا کا پتھر نہیں ہے۔ یہ یاقوت وغیرہ جتنے بھی پتھر زمین پر ہیں وہ سب جنتی پتھر ہیں۔ یہ فرمایا جنت کی یاقوتوں میں سے دو یاقوت، ایک رکن یمانی ہے اور مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم کون سا ہے؟ جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان کا جو پتھر ہے وہ مقام ابراہیم ہے۔ ارشاد فرمایا دو یاقوت ہیں، ایک رکن یمانی، ایک مقام ابراہیم۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کو بجھا دیا ہے، اس کی روشنی کو، اس کی چمک کو، اس کی لائٹ کو اللہ نے بجھا دیا ہے۔ ورنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ اس کی روشنی کو نہ بجھاتا تو یہ مشرق و مغرب تک چمکتے۔ اس کی روشنی کتنی ہوتی؟ اس کی روشنی یاقوت کی، دو یاقوت کی، رکن یمانی کی اور مقام ابراہیمی کی روشنی مشرق و مغرب تک اس کی روشنی پہنچ جاتی۔ یہ ہے مقام ابراہیم اور رکن یمانی۔ سمجھ گئے آپ؟ سبحان اللہ۔ یہ خانہ کعبہ کی زیارت کرنے والے، وہاں بیت اللہ کی زیارت کرنے والے تو وہاں احباب الحمدللہ ثم الحمدللہ وہاں کی زیارت کر ہی لیتے ہیں۔ اور مطاف، اور میں نے جو کہا تھا کہ یہاں سے یہاں تک جو مقام ہے رکن اسود سے اور رکن یمانی کا، یہ درمیان کا حصہ ہے۔ یہ کونا کون سا ہے؟ یہاں کی، ہاں یہاں کا مقام کیا ہے، یہاں کا مقام کیا ہے، یہاں کا مقام کیا ہے، ہر ایک جگہ کا الگ الگ مقام ہے الحمدللہ۔ اب سماعت کیجئے، یہ حتیم کعبہ کے تعلق سے، حتیم کعبہ کے تعلق، میں نے جو کہا کہ ادھر ہے، آپ کو رکن حتیم کعبہ جانتے ہیں؟ حتیم کعبہ کتنے احباب کو معلوم ہے؟ حتیم دیکھیے معلوم کرنا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ کچھ افراد کو معلوم ہے۔ حتیم یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ حتیم کعبہ یعنی جو سرکل خانہ کعبہ کے ایک طرفہ جو راؤنڈ سرکل جو لگایا گیا ہے، چاند کی طرح جو سرکل ہے وہ ہے حتیم، حتیم کعبہ، اس کو بولتے ہیں حتیم کعبہ۔ اب اس کے تعلق سے اس کی فضیلت کیا ہے؟ اب سماعت کیجئے گا، سبحان اللہ۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہ انہا قالت كنت احب ان ادخل البيت فاصلي فيه فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فادخلني في الحجر فقال صلي في الحجر اذا اردت دخول البيت فانما هو قطعة من البيت فان قومك اختصروا حين بنوا الكعبة فاخرجه من البيت۔ سبحان اللہ۔ حتیم کعبہ کے تعلق سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور کرتی ہیں میں چاہتی ہوں کہ خانہ کعبہ میں داخل ہو کر نماز پڑھوں۔ عرض کرتی ہے میرے دل میں خیال آیا کہ میں چاہوں میں خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھوں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے حتیم کعبہ لے گئے، مجھے حتیم میں داخل فرمایا، جو سرکل ہے نا خانہ کعبہ کے گرد میں جو سرکل ہے وہاں مجھے داخل کر دیا، اور ارشاد فرمایا کہ اگر تم بیت اللہ میں داخل ہونا چاہتی ہو تو یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے، تم یہاں پر نماز پڑھو۔ یہاں پر نماز پڑھنا گویا کہ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنا ہے۔
اور ارشاد فرماتے ہیں لیکن تمہاری قوم نے کعبہ بناتے وقت اسے مختصر کر کے حتیم کو چھوڑ دیا، اسے کان کعبہ سے باہر کر دیا۔ حالانکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بھی خانہ کعبہ کے حصوں میں تھا، لیکن اس زمانے میں کچھ میٹیریل کی کمی ہونے کی وجہ سے اوائل میں انہوں نے جو خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تو کچھ حصہ چھوڑ دیا، لیکن پھر اس کے بعد بنانے والوں نے ارشاد فرماتے تمہاری قوم نے اسے حتیم بنا کے چھوڑ دیا، اگر وہ چاہتے تو اس کو بھی خانہ کعبہ کے اندر ہی داخل کرتے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ خانہ کیا؟ حتیم خانہ کعبہ کا حصہ ہے، اور جس کو پسند ہے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنا وہ حتیم کعبہ میں چلا جائے اور نماز ادا کرے۔ فرماتے ہیں وہاں پر نماز پڑھنے والا گویا کہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کے مترادف ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا جو مسئلہ ہے نا، یہ سوچتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھیں گے یا مطاف میں نماز پڑھیں گے تو 50,000 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ہے، لیکن یاد رکھیں پورے مسجد حرام میں اور حدود حرم کے اندر جہاں بھی نماز پڑھے گا بندہ اس کو اللہ تبارک و تعالی 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور خانہ کعبہ کو دیکھنا، حجر اسود کو دیکھنا، حتیم کعبہ کو دیکھنا، مقام ابراہیم کو دیکھنا، ارشاد فرماتے ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خمس من العبادہ النظر الى مصحف والنظر الى کعبہ والنظر الى الوالدین والنظر فی زمزم وہی تحط الخطایا والنظر فی وجہ العالم۔ ارشاد فرماتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 5 اعمال عبادتوں میں سے ہیں، 5 اعمال عبادت ہیں، 5 عمل کیا ہیں؟ عبادت ہیں۔ فرمایا کہ النظر الی المصحف، کیا معنی؟ قرآن کریم کو دیکھنا عبادت۔ سبحان اللہ نہیں بولیں گے؟ دیکھتے ہی نہیں نا، اس میں سے آپ احتساب کرو، آپ اپنی گریبان جھانک کے دیکھو، سب کام کرنے کے لیے فرصت ہے، قرآن کریم کو پڑھنے کی فرصت نہیں ہے۔ قرآن کریم کو ہاتھ میں اٹھا کے کتنے دن ہو گئے؟ قرآن کریم کو ہاتھ میں لیے کتنے دن ہو گئے؟ قرآن کریم کو کھول کے دیکھ کے کتنے دن ہو گئے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں النظر الی المصحف، قرآن کریم کو دیکھنا عبادت ہے۔ ٹی وی تو دکھتی ہے، دوسرے تغرے تو دکھتے ہیں، پیر صاحب کی فوٹو دکھتی ہے، قرآن کریم نہیں دکھتی۔ قرآن کریم کو اٹھانے کی فرصت بھی نہیں ہے۔ روزانہ غلے میں ہاتھ دھو جاتا ہے، لیکن قرآن کریم کے لیے اپنے اٹیچی میں جو قرآن کریم کا بکسہ ہے اس میں ہاتھ نہیں جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم روز دیکھنے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کو چھونا عبادت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حافظ قرآن بغیر دیکھے قرآن پڑھتا ہے اسے 1 ثواب، اور ناظرہ خواہ دیکھ کے پڑھنے والے کو ڈبل ثواب۔ کیوں؟ ارشاد فرمایا ایک قرآن کریم کو دیکھنے کا ثواب، دوسرا پڑھنے کا ثواب۔ اور ارشاد فرمایا النظر الی الکعبہ النظر الی بیت اللہ، اور خانہ کعبہ کو دیکھنا کیا ہے؟ بولیے نا، عبادت ہے۔ اور فرمایا اور والدین کو دیکھنا، والنظر الی الوالدین، والدین کو دیکھنا کیا ہے؟ والدین کو دیکھنا، کتنے بچے ایسے ہیں اپنے ماں باپ کو دیکھ کے کتنے مہینے ہو گئے، خیال بھی نہیں آتا، جانے کو من بھی نہیں کرتا ماں باپ کو دیکھنے کا، مہینے مہینے ہو گئے، سال سال ہو جاتے ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے والدین کو دیکھنا کچھ بھی نہیں کیا، والدین کو دیکھیے یہاں پر اس جملے میں، اس فصل میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں جمع فرما رہے ہیں کہ جس میں خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت، اور اسی میں فرما رہے ہیں کہ والدین کو دیکھنا بھی عبادت۔ لوگ خانہ کعبہ کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، والدین کو دیکھنے کے لیے نہیں جاتے۔ ایسے بھی منحوس بچے ہیں کہ خانہ کعبہ کی زیارت ہوتی ہے، ماں باپ کی زیارت کے لیے نہیں جایا کرتے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ والنظر فی زمزم، اور زمزم کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ پانی
اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، دیکھنا بھی نصیب فرمائے، پینا بھی نصیب فرمائے، اس میں وضو کرنا بھی نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں وَالنَّظْرُ إِلَى فِي زمزم، زمزم میں دیکھنا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ وَهِيَ تَحُطُّ الْخَطَايَا، اور یہ کیا ہے؟ زمزم کو دیکھنا کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ زمزم کو رکھیے، زمزم کو دیکھیے، اس سے گناہ، یہ تو میں آپ کو کہوں گا یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے نکلنے والا پانی، ان کے ایڑیوں سے رگڑا ہوا پانی جو نکلا، اس کو دیکھیں گے تو عبادت، اس کو دیکھیں گے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے نکلا ہوا پسینہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک جس پانی میں لگ گئے، اس پانی کا حال کیا ہے؟ اور آگے ارشاد فرماتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وَالنَّظْرُ فِي وَجْهِ الْعَالِمِ، اور ارشاد فرماتا کسی عالم باعمل کے چہرے کو دیکھنا کیا ہے؟ سمجھ گئے آپ حضرات؟ کسی عالم باعمل کو دیکھنا بھی عبادت۔ علماء کی زیارتوں کے لیے جایا کریں، اولیاء کی زیارتوں کے لیے جایا کریں، اپنے مشائخین کی زیارت کے لیے جایا کریں، اپنے پیر و مرشد کی زیارت کے لیے جایا کریں۔ عالم باعمل کو دیکھنا عبادت ہے تو صحابی کو دیکھنا کیا ہے؟ غوث اعظم کو دیکھنا کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا کیسا ہے؟ اور سرکار نے تو ارشاد فرمایا من رآنی فقد رأى الحق۔ میں اسی کے ضمن میں کہوں گا کہ لوگوں اتنے بھی علماء سے بدظن نہ ہو جاؤ، جب تمہیں اچھائی کی تعلیم دیتے ہیں، جب حق کی تعلیم دیتے ہیں، جب آپ کو راہ راست پر لانے کی بات کرتے ہیں اور آپ اس وقت راہ راست پر نہیں ہوتے اور آپ کو وہ راہ راست پر لانا آپ کو سخت محسوس ہوتا ہے، جب آپ کو سخت باتیں دین کی بتائی جاتی ہیں، آپ علماء سے بیزار ہو جاتے ہیں، اور علماء سے بیزار ہو جاتے ہیں تو آپ ان کی مجالس میں نہیں جایا کرتے، آپ ان کی مجالس میں جایا نہیں کرتے، ان کی محفل میں بیٹھا نہیں کرتے، ان کے پاس جانا پسند، ان کو دیکھنا پسند، مجھ سے مصافحہ کرنا پسند نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صرف دیکھنا عبادت ہے، اور اسی کے ضمن میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں باعمل عالم دین کو، کسی بھی سنی عالم دین کو دیکھنا، میں نے یہاں پر کوٹ کر دیا سنی عالم دین کو دیکھنا، سنی عالم دین کو دیکھنا عبادت۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے عالم کی زیارت کی، اس نے، آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے میری زیارت کی۔ من صافح عالما فقد صافحنی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے عالم سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ سمجھ گئے آپ حضرات؟ کسی بھی سنی عالم دین سے روزانہ ایک مرتبہ تو مصافحہ کر لیا کیجئے۔ یہ فضیلت ایسی نہیں ہے چھوڑو جی یہ بات صحیح کیا، یہ بات ہو سکتے گا، ان سے مل لیے تو ہوگا کیا۔ آپ کو کیا ہے؟ آپ کو تو آقا کی بات پر عمل کرنا ہے۔ آپ کے دل میں اگر ایمان ہے، یقین ہے، زیارت کرنے والدین کی، آپ یقین کامل رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، زمزم کو دیکھ لیجئے عبادت ہے۔ والدین کو زیارت، والدین کی زیارت کر لیا کیجئے، کسی عالم دین کی زیارت کر لیا کیجئے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 5 چیزیں ایسی ہیں، 5 اعمال ایسے ہیں جو عبادت ہے۔ کیا ہے یہ؟ خانہ کعبہ کو دیکھنا کیا ہے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اب دیکھیں ارشاد فرماتے ہیں وفی روایت ابن عباس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دخل البیت دخل فی الحسنہ وخرج من سیئۃ مغفورا له۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں ارشاد فرماتے ہیں، ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص بیت اللہ میں داخل ہوتا ہے، جو شخص بیت اللہ میں داخل ہوتا ہے وہ نیکی میں داخل ہوتا ہے اور گناہوں کی آلودگیوں سے پاک و صاف ہو کر بخشا ہوا نکلتا ہے۔ حج کر کے، وہاں کی زیارتیں کر کے جو بندہ نکلتا ہے وہ بخشائے ہوئے نکلتا ہے، اور جب وہ آتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس سے پہلے جو مصافحہ کرے اس سے کہا جائے، حاجی سے کہا جائے کہ خدا را اور میرے حق میں دعا کریں۔ 40 دن تک اس کی زبان میں اللہ تاثیر رکھتا ہے۔ صرف خانہ کعبہ کی زیارت کر کے آیا، اس کی زبان میں 40 دن کی جو ہے فضیلت ہے کہ وہ جس کے لیے دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ اور
آگے سماعت کیجئے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اب یہاں پر عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ انہوں نے بیان فرمایا جو شخص حرم کعبہ صرف اس کی زیارت کی نیت سے گیا، کوئی اور کام نہیں، صرف اس کی زیارت کی خاطر گیا، خانہ کعبہ کو دیکھنے کی خاطر گیا ہے اور اس کا طواف کیا، وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو گیا جیسے وہ اپنی ماں سے پیدا ہونے والے دن تھا۔ اچھا، زمین پر سب سے، آسمان میں سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اہلیان سما میں، آسمان والوں میں سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ معزز عزت والا وہ ہے آسمانوں میں، آسمان والوں میں، وہ نوری مخلوق میں سب سے زیادہ فضیلت والا کون ہے اللہ کے نزدیک؟ فرمایا جو عرش الہی کا طواف کر رہا ہے، جو عرش معلی کا طواف کر رہا ہے۔ اور اللہ کے نزدیک آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہلیان زمین میں، زمین والوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز و محترم وہ ہے جو بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ اب کس کے نزدیک ہے یہ؟ اللہ کے نزدیک۔ اچھا، انبیاء علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی زیارت فرمائی، انبیاء نے سفر حج کیا نا، خانہ کعبہ کو آیا جایا کرتے تھے انبیاء علیہ السلام، تو یہاں پر سفر انبیاء علیہ السلام میں حج سیدنا آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام نے کتنی مرتبہ ہندوستان سے سفر حج کیا ہے۔ آپ تشریف لے گئے خانہ کعبہ کو، تشریف لے گئے، سماعت کیجئے گا۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہماری معلومات میں ہونی چاہیے کہ نہیں ہمارے دادا آدم علیہ السلام کتنی مرتبہ خانہ کعبہ میں گئے، اور یہ تشریف کہاں لا گئے تھے؟ سرندیپ شریف میں لے کر آئے تھے، سرندیپ میں آئے تھے نا۔ ہم سرندیپ شریف بولتے ہیں اس لیے کہ جہاں انبیاء آئیں، جہاں وہ انبیاء قدم رکھیں وہ ہمارے لیے شریف ہے۔ جب خواجہ تشریف لائیں تو وہ اجمیر شریف ہو سکتا ہے، ہمارے باپ آدم علیہ السلام تشریف لائیں تو وہ سرندیپ شریف نہیں ہے؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جہاں چشتیوں کا امام آئے وہ شریف ہو جائے، جہاں انبیاء کے باپ تشریف لائیں وہ شریف نہیں ہے۔ سرندیپ شریف ایک کہاں ہے؟ یہ پہلے کہاں تھا؟ ہند تھا، وہ پہلے ہند میں تھا سرندیپ شریف۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان آدم آت البیت الف آتیت لم یرکب فیہن من الہند علی رجلیہ۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہند کا تذکرہ بار بار کیا کرتے تھے۔ ہمارا ہند شریف ہے نا، اب اس کو کوئی بھی بھگوا نہیں بنا سکتا نا، اس کو، یہ ہند کو۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھے ہند سے محبت کی خوشبو آتی ہے، وہاں کے محبوب کی خوشبو آتی ہے، یہاں کے عاشقوں کی خوشبو آتی ہے، ہند سے عاشقوں کی خوشبو آتی ہے۔ کس کو؟ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور جو جہاں سے آقا کو خوشبو آئے، ان کے چاہنے والوں کا ذکر خیر کیا جائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود ذکر فرماتے ہند کا، تو یہ لاکھ کوشش کر لیں یہ پورے ہند کو، پورے علاقے کو بھگوا رنگ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے، نہیں دے سکتے۔ ہاں، ہم چشتی رنگ تو دے سکتے ہیں، ہم چشتی رنگ دے سکتے ہیں، وہ بھگوا رنگ نہیں دے سکتے، پورے ہند کو نہیں بنا سکتے، کسی کی مجال ہے نہیں، کسی کی مجال نہیں ہے۔ اور آقا کا فرمان خدا کا فرمان ہے، الحمدللہ۔ اب سنیے، یہ کسی کے باپ کا دیش نہیں، یہ ہمارے باپ کا دیش ہے۔ آدم کس کے باپ ہیں؟ کس کے باپ ہیں؟ ہمارے باپ۔ اور سب سے پہلے آنے والا ہند، یہاں پر آنے والا کون ہے؟ یہاں کا باسی کون ہے؟ یہاں کا رہنے والا کون ہے؟ یہاں کا باسی کون ہے بھائی؟ آدم علیہ السلام، وہ سب سے پہلے، آدم پہلے آئے، یہ ہمارے باپ کا ملک ہے، ہند ہمارے باپ کا ملک ہے۔ آقا فرماتے ہیں میرے آقا سے بڑھ کر کوئی
تاریخ بتانے والا نہیں ہے، اور آقا تاریخ یوں بتاتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے آقا یوں بیان کرتے ہیں، آدم کی زندگی کو یوں بیان کرتے ہیں، موسیٰ کی زندگی کو یوں بیان کرتے ہیں، عمران علیہ السلام کی زندگی کو یوں بیان کرتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں کہ آقا ایسے بیان کرتے گویا کہ یہ مشاہدہ کر رہے ہوں اور دیکھ دیکھ کے ہمیں بیان کر رہے ہوں۔ میرے آقا کا یہ حال ہے۔ اور آقا ارشاد فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کے تعلق سے کہ فرمایا بے شک آدم علیہ السلام زیارت کعبہ کے لیے ہند سے پیدل چل کر 1000 مرتبہ مکہ تشریف لائے۔ کون؟ آدم علیہ السلام 1000 مرتبہ پیدل چل کر آئے ہیں، کوئی سواری نہیں، بغیر سواری کے 1000 مرتبہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام زیارت مکہ کے لیے تشریف لاتے تھے۔ اور آپ نے پوری زندگی میں 70 حج فرمائے ہیں۔ کتنے حج کیے ہیں آدم علیہ السلام؟ 70۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی تاریخیں ہیں، اور میں آپ کو بتانے والا تھا کہ خصوصی طور سے مجھے آج یہ بتانا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کے مزارات کہاں کہاں پر ہیں۔ میں نے گزشتہ بار بھی کہا تھا، لیکن یہ تاریخ بتاتے بتاتے، یہ باتیں بتاتے بتاتے وقت کا گزارا ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسے سن کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے اندر شوق پیدا فرمائے، حرم کی حرمت عطا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی وہاں کی عظمت ہمارے دلوں میں گامزن کر دے پروردگار۔ وہاں کے ذرے ذرے کا مقام ہے، وہاں کی کنکریوں کا مقام ہے، وہاں کے پتوں کا مقام ہے، وہاں کی جانوروں کا مقام ہے، وہاں کے پہاڑوں کا مقام ہے، وہاں کے پانی کے ذروں کا مقام ہے۔ وہاں پر وہ کوئی ایسا ویسا مقام نہیں، پوری سرزمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ وجہ یہ ہے ایک ہی بات خدا نے قرآن کریم نے واضح فرما دیا، یہ تمام باتیں ہیں، مکہ میں یہ بھی ہے، مکہ میں وہ بھی ہے، مکہ میں یہ بھی مقام ہے، مکہ کے لیے یہ بھی مقام ہے، لیکن قرآن کریم میں واضح کر دیا لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم بہذا البلد۔ ارشاد فرمایا قسم ہے اے حبیب اس سرزمین پاک کی جس میں آپ قدم رکھتے ہیں۔ آپ کے قدم رکھنے کی خاطر شروع سے لے کر پلاننگ ہے، یہ پلاننگ ہے یہاں آدم کا آنا جانا۔ وجہ یہ تھا، وجہ یہی ہے، خدا کی قسم آدم علیہ السلام 1000 مرتبہ سرندیب شریف سے تشریف لائے مکہ المکرمہ میں۔ وجہ یہی ہے کہ وہ امام الانبیاء کا مسکن ہونے والا تھا، وہاں ان امام الانبیاء تشریف لانے والے تھے، اس لیے وہاں پر تشریف لائے۔ اور آپ کو بتاتے چلوں رکن یمانی، یہ کلاس بتا دیتا ہوں، اس کے بعد جو ہے ہم دوسری طرف رخ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ مزارات انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے بتا دوں کہ 300 انبیاء کی مزار کہاں پر ہے؟ رکن یمانی سے مقام ابراہیم، مقام ابراہیم سے مقام زمزم، وہ کم سے کم وہاں کا جو ایریا ہے کم سے کم یہاں پر 100 قدم سے 200 قدم کا فاصلہ ہے، اتنا ہی۔ اس کے اندر حدیث پاک میں ہے 300 انبیاء کے مزارات ہیں اندر گہرائی میں۔ اس کے بعد طوفان آتا رہا، پانی مٹی جمتی رہی، وہ ہائٹ پہ آ گیا ہے، ہاں تو ابھی پتہ نہیں چلتا۔ ایک مرتبہ زمین کی کھدائی خانہ کعبہ کے ارد گرد میں جب کھدائی کی جا رہی تھی، صحابہ کے دور میں کھدائی ہو رہی تھی، تو وہاں پر ایک زرد رنگ کا، پیلے رنگ کا پتھر نکلا زمین سے، کافی گہرائی میں کھدائی ہوئی تو پیلے رنگ کا ایک پتھر نکلا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سن رکھا تھا کہ یہ انبیاء علیہ السلام کے مزارات کے پتھر جو رکھے جاتے تھے وہ زرد پیلے رنگ کے رکھے جاتے تھے۔ تو بعد میں بتایا چلا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مزار بھی وہ رکن یمانی سے مقام ابراہیم کے درمیان، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مزار اور حضرت اماں ہاجرہ کا مزار بھی وہیں پر ہے۔
حضرت شعیب علیہ السلام کا مزار بھی وہیں پر ہے، حضرت صالح علیہ السلام کا مزار بھی وہیں پر ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کا مزار بھی وہیں پر ہے۔ 300 انبیاء کے مزارات وہاں پر ہیں، پھر 99 انبیاء علیہ السلام کے مزارات اس کے قرب و جوار میں ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی زندگی سلامت رہی تو بتائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم تمام کو وہاں حاضری دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔